کیوں اول وقت کی نماز انسان کو اس قدر انسان بنا دیتی ہے؟ اگر نماز کے ذریعے سے بہترین نتیجے کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، بیسٹ رزلٹ چاہتے ہیں، کسی بھی چیز کا بیسٹ رزلٹ، اگر نماز کے ذریعے تمام رزلٹ کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، جس میدان میں آپ کام کر رہے ہیں ان سب کے رزلٹ آپ بیسٹ چاہتے ہیں تو اول وقت نماز پڑھیں۔ آغائے بہجت سے پوچھا کہ کیا ضروری ہے کہ اول وقت نماز توجہ کے ساتھ پڑھی جائے؟ تو کہنے لگے کہ اول وقت اہم ہے، توجہ نہ بھی ہو تب بھی اول وقت نماز پڑھو۔ قرآن میں کچھ فرقوں کا ذکر ہوا ہے، مجوسی، یہودی، نصارہ، سابئین، اور اس سابئین کا رہبر عمران سابئین تھا، دانشمند بھی تھا اور بہت طاقتور بھی تھا۔ امام رضا علیہ السلام کے خدمت میں آتا ہے اور ان سے بحث کرتا ہے۔ بحث کے دوران کہتا ہے، رقت قلبی، ابھی میرا دل نرم ہو گیا ہے۔ جیسے ہی کہتا ہے کہ میرا دل نرم ہو گیا ہے، اسی وقت اذان کی آواز آتی ہے۔ امام رضا علیہ السلام اس سے کہتے ہیں کہ چلو نماز کے لیے، تو وہ کہنے لگتا ہے کہ ہم اس وقت اہم گفتگو کر رہے ہیں، یہ محفل اہم ہے، اہم موضوع پر بحث ہو رہی ہے، نماز بعد میں پڑھ لینا۔ تاریخ کی ایک اہم محفل تھی، ایک فرقے کا رہبر آیا تھا اور وہ امام رضا علیہ السلام سے بحث میں مشغول تھا، اور اگر بحث میں ہار جاتا تو مسلمان ہو جاتا۔ نہ صرف وہ مسلمان ہوتا بلکہ اس کا پورا قبیلہ مسلمان ہو جاتا، اس کا پورا فرقہ مسلمان ہو جاتا۔ لہٰذا امام رضا علیہ السلام سے کہہ رہا ہے کہ آپ پہلے میرے سوالات کا جواب دے دو، میری بحث کو اختتام پر پہنچا دو، اس کے بعد آپ جا کر نماز پڑھ لینا۔ لیکن امام نے اس سے کہا کہ نہیں، پہلے چل کر نماز پڑھتے ہیں، پھر واپس آ کر بحث کو جاری کریں گے، پھر آ کر بحث کریں گے، سوالات کے جواب دیں گے۔ تاریخ کی اہم بحث کو امام رضا علیہ السلام نے اول وقت نماز کے لیے چھوڑ دیا۔ اگر ہم اور آپ ہوتے تو سوچتے کہ اگر ہم نماز بعد میں پڑھ لیں گے تو مسئلہ نہیں، ابھی اس کے سوالات کا جواب دے دے، شاید ممکن ہے 1000 لوگ مسلمان ہو جائیں۔ لیکن امام رضا علیہ السلام اول وقت نماز کو ترجیح دے رہے ہیں۔ اول وقت کا مطلب یہ ہے کہ خدا آپ کو دیکھ رہا ہے اور دیکھ رہا ہے کہ میرا یہ بندہ مختلف امتحانات کو دے رہا ہے، کسی مشکل میں گرفتار ہے، چاہے وہ مشکل سادہ سی ہو یا پیچیدہ سی، یا آپ استراحت کر رہے ہوں، یا امتحان کی تیاری کر رہے ہوں، یا تجارت میں مصروف ہوں، آفس کے کاموں میں مصروف ہوں، گھر کے کاموں میں مصروف ہوں، اور اسی دوران اذان کی آواز آتی ہے۔ خدا دیکھتا ہے کہ آیا میرا یہ بندہ اپنی تمام مشکلات کو، تمام کاموں کو چھوڑ کر جواب دیتا ہے کہ نہیں؟ کیا یہ ان تمام شرائط میں سب کو چھوڑ کر اذان کی آواز پر آتا ہے کہ نہیں؟ اگر یہ چھوڑ کر آ جاتا ہے، بھوک لگ رہی ہے لیکن چھوڑ کر آ جاتا ہے، لیسن ہے لیکن چھوڑ کر آ جاتا ہے، گھر کے کام ہے، آفس کے کام ہے، چھوڑ کر آ جاتا ہے، ہاتھ میں موبائل ہے، چھوڑ دیتا ہے، گیم کھیل رہا ہے، چھوڑ دیتا ہے، کھانا کھا رہا ہے، چھوڑ دیتا ہے، کسی سے بات کر رہا ہے، چھوڑ دیتا ہے۔ پس جب یہ بہت ساری چیزوں کو چھوڑ کر خدا کی بارگاہ میں جاتا ہے تو اس نے بہت ساری چیزوں کو فتح کر لیا، اور پھر اس وقت خدا اس کو اس کے برے حال سے نکال کر اچھے حال میں بھیج دیتا ہے۔ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں، وہ چیزیں کہ جو انسان کو فقیر کر دیتی ہیں، ان چیزوں میں سے ایک چیز نماز صبح کا قضا کرنا ہے۔ اگر آنکھ نہیں کھلی اور نماز قضا ہو گئی تو جیسے ہی آنکھ کھلے فوراً وضو کریں اور نماز پڑھیں، نماز کو نہ چھوڑیں۔
کوئی بھی آپ کے لیے بعد میں نماز نہیں پڑھے گا۔ بعض اوقات جب ہم عزاداری میں ہوتے ہیں، مجلس میں ہوتے ہیں، جلوس میں ہوتے ہیں تو نماز کو چھوڑ دیتے ہیں اور دوسری طرف امام حسین علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے۔ کوئی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ جو امام حسین علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ کرے اور نماز کو چھوڑ دے، کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا انی احب الصلاۃ، میں خدا کے لیے نماز پڑھنے کو پسند کرتا ہوں۔ اور یہ کب فرما رہے ہیں؟ عاشوراء کی رات کو۔ جب انسان نماز کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ توفیقات جو اسے حاصل ہونی تھی وہ حاصل نہیں ہوتی ہیں۔ ممکن ہے کہ ایک نماز کو ترک کرنے والا، نماز کو چھوڑنے والا عزاداری میں آ جائے، جلوس میں آ جائے، مجلس میں آ جائے، لیکن وہ خود کو گناہ سے نہیں بچا سکتا، کیونکہ قرآن کا وعدہ ہے کہ نماز انسان کو گناہوں سے روکتی ہے اور گناہوں کی وجہ سے اس کا دل ویران ہو جاتا ہے، افسردہ ہو جاتا ہے۔ نماز پڑھنے کی وجہ سے اس کے دل سے یہ ویرانی ختم ہو جاتی ہے، افسردگی ختم ہو جاتی ہے، اس کا دل دوبارہ سے آباد ہو جاتا ہے۔ جس دن انسان کی نماز قضا ہو جاتی ہے وہ دن اس کے لیے بے برکت ہو جاتا ہے۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں اگر کوئی نماز پڑھنے میں کوتاہی کرے تو اس دنیا میں 6 بلاؤں میں مبتلا ہوگا۔ کون سی 6 بلائیں؟ پہلا، اس کی عمر سے برکت چلی جائے گی۔ دوسرا، اس کے مال میں سے برکت چلی جائے گی۔ تیسرا، وہ جو نیک کام کرے گا، انجام دے گا نیک کاموں کو، وہ اس کے نیک کام قبول نہیں کیے جائیں گے۔ چوتھا یہ کہ خدا صالحین کے نور کو اس کے چہرے پر سے لے لے گا۔ پانچواں یہ کہ اس کی دعا مستجاب نہیں ہوگی۔ چھٹا یہ کہ اگر کوئی اس کے لیے دعا کرے گا تو اس کی دعا بھی اس کے حق میں مستجاب نہیں ہوگی۔ اگر انسان خود کو تبدیل کرا ہے تو کہاں سے شروع کرے؟ کس طرح خود کو تبدیل کرے؟ ایک اچھا انسان بنائے تو اول وقت نماز سے شروع کریں، پوری کوشش کریں، کیونکہ جب آپ نماز پڑھنا شروع کریں گے تو دوسرے بہت سے گناہ نماز خود آپ تک آنے تک روک دے گی۔ آغائے بہجت فرماتے ہیں اگر 40 دن تک آپ کی اول وقت نماز قضا نہ ہو اور اگر آپ اس کی برکت کو نہ دیکھو تو بہجت کو نفرین کرو۔ اول وقت نماز کی عجیب برکت ہے۔ آغائے بہجت کہہ رہے ہیں اگر کوئی 40 دن تک نماز پڑھے اور اسے کوئی برکت نظر نہ آئے تو وہ مجھ پر نفرین کرے۔ کوشش کریں کہ نماز سے پہلے اذان کہیں، کیونکہ اذان پڑھنے سے عالم کے مشرق سے لے کر مغرب تک ملائکہ کی ایک صف کھڑی ہو جاتی ہے جو آپ کے پیچھے نماز پڑھتی ہے۔ نہ صرف آپ کے پیچھے نماز پڑھتی ہے بلکہ اپنی نمازوں کے ثواب کو آپ کو دے دیتی ہے۔ اور جب آپ اذان کے ساتھ اقامت بھی پڑھتے ہیں تو یہ صف 2 صف میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ 2 صف کے ملائکہ اپنی نماز کے ثواب کو آپ کو دے رہے ہیں۔ ایک شخص پریشان تھا، آغائے بہجت کی خدمت میں آتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ آپ مجھے کوئی دستور العمل دیں، مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں تاکہ میری یہ مشکل حل ہو جائے۔ آغائے بہجت ان سے کہتے ہیں کہ جاؤ اول وقت نماز پڑھو۔ یہ شخص دل میں سوچتا ہے کہ آغائے بہجت نے مجھے کوئی اہمیت نہیں دی، ایسے ہی اول وقت نماز کا کہہ کے مجھے بھیج دیا۔ اب اتفاق سے دوسرے سال اس شخص کا دوبارہ قم آنا ہوتا ہے۔ وہ آغائے بہجت کے گھر پر جاتے ہیں تاکہ ان سے دوبارہ کہیں کہ وہ انہیں ایک دستور العمل دیں تاکہ اس کی وہ مشکل جو 1 سال ہونے کے باوجود بھی حل نہیں ہوئی، حل ہو جائے۔ یہ شخص آغائے بہجت کے گھر پر پہنچتا ہے
اور آغائے بہجت سب لوگوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ بعض لوگ کہ جنہیں ہم کہتے ہیں کہ اول وقت نماز پڑھیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے انہیں اہمیت نہیں دی اور انہوں نے اول وقت نماز نہیں پڑھی، اور چاہتے ہیں کہ دوبارہ ہم انہیں کوئی دستور العمل دیں، وہ جائیں اور جا کر نماز کو اول وقت میں انجام دیں۔ اسی طرح آغائے قاضی ایک بہت ہی عجیب بات کہتے ہیں، ایک عجیب دعویٰ کر رہے ہیں۔ آغائے قاضی کہ جس کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی نماز کو اول وقت پڑھنے کا اہل ہو، یعنی اس کی ہمیشہ پوری کوشش ہو کہ نماز کو اول وقت میں پڑھے، اگر کبھی کبھار کوئی مشکل آ جاتی ہے تو مسئلہ نہیں، لیکن ہمیشہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ نماز کو اول وقت میں پڑھے اور اپنی اس کوشش پر پورا عمل کرتا ہے، نماز کو اول وقت میں پڑھتا ہے، تو آغائے قاضی کہتے ہیں کہ اگر خدا سے ایسا شخص کوئی چیز کو طلب کرے تو خدا اسے عطا کرتا ہے، اور اگر ایسا شخص خدا سے کہ جو اول وقت نماز کو پڑھتا ہے ہمیشہ کسی چیز کو طلب کرے اور اگر خدا اسے نہ دے تو وہ مجھ پر تھوک دے۔ بہت بڑی بات ہے کہ اگر خدا سے کوئی چیز کو طلب کرے اور خدا نہ دے تو وہ آ کر مجھ پر تھوک دے۔ آقائے سید علی قاضی بزرگ طباطبائی، ان کے بیٹے کا کہنا ہے کہ جب تک میرے والد زندہ تھے ہم لوگ بچپن میں دیکھتے تھے کہ جب میں 6 سے 7 سال کا تھا کہ میرے والد آدھی رات کو ایک کپڑا لے کر نخلستان میں جاتے تھے۔ نخلستان وہ جگہ ہے کہ جہاں پر کھجور کے درخت ہوا کرتے تھے، وہ نجف میں رہتے تھے، اور وہ ان کے بیٹے کا کہنا ہے کہ وہ روزانہ رات کو ایک کپڑا لے کر نخلستان میں جاتے تھے۔ میں نے سوچا کہ میں جاؤں دیکھوں کہ میرے والد کیا کرتے ہیں، آدھی رات کو کپڑا لے کر کہاں جاتے ہیں۔ ایک رات میں ان کے پیچھے چل پڑا۔ میں نے دیکھا کہ میرے والد صاحب نخلستان میں داخل ہوئے، انہوں نے کپڑے کو بچھایا اور نماز شب کو پڑھنا شروع کیا۔ خدا کا بندہ اپنے خدا سے تنہائی میں راز و نیاز کرنا چاہتا تھا۔ ان کے بیٹے کا کہنا ہے کہ میں ان کے قریب نہیں گیا بلکہ 100 میٹر کے فاصلے پر بیٹھ گیا کہ دیکھوں میرے والد صاحب کیا کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ میں اپنے والد صاحب کو دیکھ رہا تھا لیکن مجھے نیند آ گئی۔ جب میرے والد صاحب نے نماز ختم کی تو فوراً اس نے اونچی آواز میں مجھے بلایا، چیخ کر مجھ سے کہا۔ میں ان کے بہت دور تھا، انہوں نے مجھے نہیں دیکھا تھا، لیکن وہ وہیں پر مصلی پر بیٹھے، انہوں نے پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا، اور وہیں سے اونچی آواز میں میرا نام لے کر مجھ سے کہا کہ بیٹا ادھر آؤ، یہ کپڑا لے کر جاؤ اور اپنے اوپر ڈال لو، تمہیں ٹھنڈک لگ جائے گی۔ میں بہت دور تھا، انہوں نے مجھے پلٹ کر نہیں دیکھا تھا، لیکن انہیں میرے آنے کا معلوم تھا۔ انسان جب خدا تک پہنچتا ہے تو بہت ساری چیزیں اسے سمجھ میں آنے لگتی ہیں۔ کس طرح انسان نماز پڑھے۔ انسان جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو کیا کہا گیا؟ لباس تمیز ہو، بال بناؤ، مسواک کرو، خوشبو لگاؤ، جیسے ایک دعوت پر جا رہے ہو، مہمانی پر جا رہے ہو۔ نماز کو تنہائی کی جگہ پر پڑھو تاکہ دل لگ سکے۔ اس کے بعد جب نماز شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، صرف اللہ عظیم ہے، صرف اللہ بڑا ہے، باقی سب کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ اس کے بعد ہم خدا کی حمد بیان کرتے ہیں، پھر اس کی توحید کا اقرار کرتے ہیں۔ جب اس کی توحید کا اقرار کر لیتے ہیں تو خدا کی عظمت کو دیکھ کر تعظیم میں رکوع میں جھک جاتے ہیں، پھر دوبارہ پلٹ کر ایک لمحے کے لیے خدا کی طرف دیکھتے ہیں اور پھر اس کی عظمت کی تعظیم میں سجدے میں گر جاتے ہیں۔
پھر دوبارہ دوسری رکعت میں بھی صرف وہ بندہ خدا کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اب دوسری رکعت جب ختم ہوتی ہے تو گواہی دیتا ہے، کس چیز کی گواہی دیتا ہے؟ کہ خدا کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ تیسری رکعت میں بھی ذکر کر رہا ہے سبحان اللہ والحمد للہ، اور پھر دوبارہ اقرار کرتا ہے کہ خدا کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اس کے بعد چوتھی رکعت کو پڑھتا ہے، اس میں بھی یہی سب کچھ دہراتا ہے، سوچ سمجھ کے دہرا رہا ہے۔ اب جب نماز کو اس طریقے سے سوچ سمجھ کے دل کے ساتھ اقرار کر رہا ہے، ہر چیز کو بیان کر رہا ہے، تو اب اس کے لیے کیا پیش آتا ہے؟ نماز روح کی آنکھوں کو کھول دیتی ہے۔ اب وہ روح کیا دیکھ رہی ہے؟ نبی کو سلام دے رہے ہیں، ہماری روح دیکھ رہی ہے۔ پھر ہم صالحین کو سلام دے رہے ہیں، انہیں بھی دیکھ رہی ہے۔ اب ہماری روح پاک ہو چکی ہے، سب کو دیکھ رہی ہے۔ آخری سلام ہم دیتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ سب پر سلام ہو۔ یہ سب کون لوگ ہیں کہ جن کو ہم نماز کے آخر میں سلام دے رہے ہیں؟ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو بہت سارے افراد ہم کو دیکھ رہے ہوتے۔ کون سے افراد؟ اولیاء اللہ، اوصیاء اللہ، شہداء، مومنین، سب آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور آپ کی روح انہیں دیکھ رہی ہوتی ہے، اور پھر آپ انہیں سلام دیتے ہیں۔ اب نماز ختم ہو گئی۔ ہمارے مذہب میں ہے کہ جب نماز ختم ہو جائے تو شکر کے 2 سجدے ادا کریں۔ کیوں 2 سجدے؟ کسی اور فرقے میں 2 سجدے کا بیان نہیں کیا گیا، صرف شیعہ فرقے میں ہمیں روایت ملتی ہے کہ شکر کے 2 سجدے ادا کریں۔ یہ 2 سجدوں کا فلسفہ کیا ہے؟ اگر آپ کسی اپنے کوئی اہم دوست سے ملنے جاتے ہیں، ان کے یہاں مہمانی پر جاتے ہیں، اور جب جانے لگتے ہیں تو پلٹ کر اس سے دوبارہ خدا حافظی کرتے ہیں، آپ اس سے جدا نہیں ہونا چاہ رہے، اس سے پلٹ کر ملتے ہیں، اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اب یہ انسان بھی خدا سے جدا ہو رہا ہے، خدا سے راز و نیاز کو کٹ کر رہا ہے، اس کی مہمانی سے واپس آ رہا ہے، لہٰذا ایک دفعہ پلٹ کر دوبارہ اس کے قریب جاتا ہے، اس کا شکریہ ادا کرتا ہے، پھر 2-4 قدم آگے بڑھتا ہے، اور پھر اس کا دل دوبارہ چاہتا ہے کہ اپنے اتنے اچھے میزبان سے دوبارہ ایک دفعہ خدا حافظی کرے، اس کا دوبارہ شکریہ کرے کہ اس نے اتنی ساری چیزیں میرے لیے بنائی، اتنی ساری نعمتیں مجھے دی۔ اب دوبارہ سجدے میں پلٹ کر جاتا ہے، دوبارہ اس کا شکریہ ادا کرتا ہے، اس کے بعد سجدے سے سر اٹھاتا ہے اور تسبیح حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو پڑھتا ہے۔ اس طرح کی نماز ہم کو کمال تک پہنچا سکتی ہے، ہماری مشکلات کو حل کر سکتی ہے، کسی بھی مقصد تک ہم کو پہنچا سکتی ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہماری شفاعت اس کو کبھی بھی حاصل نہیں ہوگی کہ جو نماز کو اہمیت نہیں دیتا، اسے سبق سمجھتا ہے۔ کچھ لوگ اس دنیا میں تھوڑا عذاب سہیں گے، لیکن پھر امام کی شفاعت اسے حاصل ہو جائے گی، لیکن جو نماز کو سبق سمجھے گا، اہمیت نہیں دے گا، اس کو امام کی شفاعت کبھی بھی حاصل نہیں ہوگی۔